عربی بگاڑ السلام دی گئی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 60، آیت نمبر 60۔ جتنے بھی عربی ہیں وہ فصیح عربی نہیں بولتے ہیں، ایسی بگڑی ہوئی عربی بولتے ہیں نا، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں۔ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خلق السماوات من خلق السماوات والأرض والأرض وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر والقمر ليقولن الله ليقولن الله فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون۔ الله الله يبسط الرزق يبسط الرزق لمن يشاء لمن يشاء من عباده من عباده ويقدر ويقدر له له إن الله إن الله بكل شيء بكل شيء عليم عليم۔ ولئن سألتهم ولئن سألتهم من نزل من نزل من السماء من السماء ماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها من بعد موتها ليقولن الله ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم بل أكثرهم لا يعقلون۔ لا يعقلون۔ جی افضل بھائی پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون۔ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم۔ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرن۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ نون کو ناک میں چھپائیں گے حاکم بھائی، تو ناک میں چھپانے کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا، اخفا کہتے ہیں۔ اور اگر نون کو ظاہر کرنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار۔ جی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، میم کے اوپر ساکن ہے، اگلا میم بھی جو ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، تو میم کو میم میں مدغم کرنا ہے، کیا بنے گا؟ ادغام مثلین۔ من، من نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ خا، تو نون کو کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے۔ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، را کو پر پڑھیں گے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، نون کے اوپر شد ہے تو ادغام کریں گے کون سا؟ زمانی، اور لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ فَأَنَّا، نون کے اوپر شد ہے تو غنہ زمانی۔ یؤفکون، کون میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، غنہ انی ہوگا۔ اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ یب، با میں کیا کریں گے؟ قلقلہ۔ یبسط الرزق لمن یشاء۔ اقبال بھائی کل بتانا ہے کہ قلقلے کی 3 قسمیں، یہ آپ نے ڈھونڈ کر لانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس تجوید کی کتاب ہے، قلقلے کی 3 قسمیں ہیں، وہ آپ نے بتانا ہے، ہم سب کو سکھانا ہے، ٹھیک ہے؟
اللہ یبسط الرزق، ہاں یبسط میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. لمن یشاء، میم جو ہے ساکن ہے، اس کے میم ساکن کے بعد ادغام کے حروف میں سے یا آ رہا ہے تو کیا ہوگا اقبال بھائی، حاکم بھائی؟ لمن یشاء میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا کون سا؟ مال غنہ، ناک میں آواز بھی لے کے جانی ہے غنہ کے ساتھ. لمن یشاء، مد آ رہا ہے، مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ متصل ہے. ہاں. من عبادہ، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد عین حروف حلقی میں سے تو اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ من عبادہ. قاف میں کیا کریں گے؟ وَيَقْدِرُ قلقلہ، وَيَقْدِرُ قلقلہ کریں گے. لہ ان اللہ، لفظ اللہ کو کیا کریں گے؟ نین مشدد ہے تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. ان اللہ بکل شیء، شیء میں کیا ہوگا؟ شیء علیم، اظہار ہوگا. اظہار ہوگا. شیء علیم، علیم میں کیا ہوگا؟ مدہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف اخفاء میں سے حرف آ رہا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، تہم میں کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا. من نزل میں کیا ہوگا؟ من. نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، نون مشدد ہے تو کیا ہوگا؟ نون کو نون میں ادغام کریں گے. ادغام کون سا ہوگا؟ یرملون والا نا، مال گناہ. ہاں مال غنہ. من نزل من السماء، مد کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے، کیا ہوگا؟ مد کون سا ہوگا؟ متصل. متصل. اگلا بھی متصل ہے. ما ان بھی متصل، اور ان تنوین کے بعد جو ہے آ رہا ہے کیا؟ اخفاء. اخفاء ہوگا. ما فاحیا، فاحیا به، یا میں کیا ہوگا؟ فاحیا به، کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا. یا به الارض، را پر پڑھیں گے. من بعد، نون ساکن کے بعد با رہا ہے، اقلاب ہوگا. من بعد مو، مو میں کیا ہوگا؟ واولین. واؤدین ہوگا. موتہا لیقولن اللہ، لیقولن میں نون مشدد ہے تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. غنہ کون سا؟ زمانی. لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. قل الحمد للہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. بل اکثرہم، قل ہم میم آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہم. کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام کون سا ہوگا؟ قل الحمد للہ. غنہ کون سا ہوگا؟ لام بلا غنہ. یرملون کا قاعدہ. حمد میں میم آ رہا ہے، میم ساکن ہے. ہم نے کہا تھا کہ میم جہاں بھی آئے، نون میم جہاں بھی آئے، ساکن ہو یا مشدد ہو تو ان میں غنہ ہوگا. یا غنہ زمانی ہوگا یا غنہ انی ہوگا. اگر مشدد ہو تو انی زمانی، ورنہ انی ہوگا. تو یہاں انی. حمد للہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. بل اکثرہم لا یعقلون، لا یعقلون میں مدہ ہوگا اور نون میں غنہ انی ہوگا. جی کون پڑھے گا؟ اچھا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر یقیناً آپ ان سے پوچھے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو مسخر تابع کیا، لَيَقُولُنَّ اللہ، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بہکائے جا رہے ہیں. پچھلی آیت میں اللہ نے کیا ذکر کیا تھا؟ اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا تھے، یہ بیان کیا تھا کہ جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں زندہ سر ہے دنیا کے اوپر، جو اپنا رزق خود اٹھا بھی نہیں سکتی، کتنے ایسے بھی ہیں، تو ان کو بھی رزق اللہ دیتا ہے. اور جو تم رزق اپنا اٹھا سکتے ہو تمہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے. اور وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، پیدا کرنے والا کون ہے، اور سورج چاند کو مسخر کرنے والا. اب مشرکین مکہ کی طرف اللہ تعالیٰ بات کی رخ جو پلٹا رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھے، یا رسول اللہ یا جو مخاطب ہے آپ ان سے پوچھے کہ کون ہے جس نے یہ سب آسمان پیدا کیا اور زمین پیدا کی، اور کون ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. یقیناً وہ کسی تردد کے بغیر کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آج تک کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. یہ کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا. اور میں نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. اس لیے کہ جتنا بھی بڑے سے بڑا مشرک ہو تو اسے یہ حقیقت ماننے کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ
ان کی الٹی سوچ پر اور اپنے ہی قول کے خلاف عمل پر تعجب کا اظہار ہے کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، پھر جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، پھر پکارنے کے وقت غیر اللہ کو پکارتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو ان کی جو الٹی سوچ ہے اور اپنے ہی قول کے خلاف عمل پر تعجب کا اظہار ہے، یعنی کہ جب تم مانتے ہو کہ ایک اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، سورج چاند کو مسخر کرنے والا، تو عبادت میں کسی اور کو کیوں جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو اور کسی اور پر بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنا جو ہے اپنے اکیلے رب اور مالک ہونے کو اکیلا معبود ہونے کے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ جب میں اکیلا رب ہوں تو پھر اکیلا معبود بھی میں ہی ہوں، عبادت بھی پھر صرف میری ہی کی جائے گی۔ توحید ربوبیت، ربوبیت اصل بات آتی ہے آگے، توحید الوہیت، الوہیت، لا الہ الا اللہ، یہ وہ ہے دخل الجنہ۔ صحیح بات۔ اب ساتھ ہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بندوں میں سے جو رزق تنگ کرتا ہے، یہ رزق اکثر لوگ جو ہے درباروں پر غیر اللہ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو رزق کی جو ہے کوشش، رزق مانگتے غیر اللہ سے، رزق میں بیٹا بھی آ گیا، بیوی بھی آ گئی، سارا جو ہاں، تو یہ غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ سمجھا دی کہ بھئی یہ جو چیزیں کہ بندوں میں سے جس پر میں تنگ کرنا چاہوں یا کھولنا چاہوں، یہ میرے اختیار میں، کسی دیوتا اور غیر اللہ کے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور ہجرت کے ساتھ چونکہ ہجرت کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا اس آیت میں کہ بھئی ہجرت کرنے اور نہ کرنے سے آپ کے رزق میں فراخی اور تنگی نہیں آئے گی، بلکہ ہجرت کرنے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہجرت سے میں رزق کی فراوانی پیدا کرتا ہوں۔ ایک گندا علاقہ ہے، آپ سوچتے ہیں یہاں سے جاؤں گا تو وہاں کیسے لوگ ملیں گے اور کیا نہیں ملیں گے، رزق کا کیا اثر، تو اللہ یہ کیا سمجھا رہا ہے کہ بھئی جب آپ گندا کوئی علاقہ چھوڑتے ہیں اپنی نسل کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے کئی اچھے علاقے میں جاتے تو یہ رزق میرے ہی ہاتھ میں ہے، اگر میں یہاں پہنچا رہا ہوں تو وہاں بھی پہنچا سکتا ہوں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آخر پر آیت اس نام پہ اس لیے ختم کیا اللہ نے کہ میں ہر چیز کو خوب جاننے والا ہوں، جس کے لیے میں رزق کھول دیتا ہوں میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے وسیع رزق بہتر ہے، اور جس کے لیے تنگ کر دیتا ہوں تو اس کو بھی میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے تنگ رزق بہتر ہے، کہ اگر میں نے وسیع کر دیا یہ بگڑ جائے گا، اور کسی پر وسیع رزق کر دیتا ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بگڑتا نہیں، یہ راست سے بگڑنے والا نہیں، اس لیے اس کو کھل کے رزق دیتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ، گویا اللہ ہمارا ڈاکٹر بھی ہے، ہمارے انجام پر نظر رکھتا ہے کہ بھئی اس کو بچانا ہے، اس سے بچانا ہے۔ تو جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن میں یہ چیزیں نہیں کھانی، یہ پرہیز یہ چیزیں نہیں کھانی، ہمارے بیماری کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ ہمارا جو طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کا رزق کھول دیا تو یہ اس کی روح بگڑ جائے گی، یہ حد سے بگڑ جائے، اور جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے اسے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے تنگ رزق دوں گا تو یہ میرے ساتھ جڑ کے رہے گا۔ کیونکہ زیادہ رزق بگاڑ کی وجہ بھی بن جاتا ہے کسی آدمی پر، ہر ایک پہ نہیں، ہاں ان جیسے لوگ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ، اور یقیناً اب دوسری دلیل اللہ پیش کر رہا ہے ان سے کہ بھئی یہ اعتراف مشرکین مکہ یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے، کہہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ یعنی کہ یہ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ آسمان سے پانی برسانا، پچھلی آیت میں اللہ نے رزق کی تنگی اور وسعت کو شادی کا ذکر کیا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسانا اور زمین سے اناج اگانا اس کا ذکر کیا۔ تو دونوں کا ربط یہ ہے کہ کسی فصل میں، کسی کو میں فصل میں زیادہ فصل دیتا ہوں، کسی کے کم دیتا ہوں، تو آسمان سے پانی میں برساتا ہوں، وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اور ان مشرکین سے اللہ سوال کر رہے ہیں کہ اس چیز کا تم اعتراف بھی کر رہے ہو کہ آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، زمین سے اناج، مردہ زمین کو وہ زندہ کر دیتا ہے، پھر اس کے باوجود بھی جو ہے تم
وہ جو زمین سے اناج نکلتے ہیں وہ غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہوں اور اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوں. قل الحمدللہ، کیا اللہ کے لیے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان کے اکثر سمجھتے نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی